अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और फिर यूँ समझिएगा कि जब वो बर्बादी की तरफ पहुंचते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, हमसे ये गलतियां हो रही थीं। अब वो 7 गलतियां कौन सी हैं जिसकी वजह से इंसान बर्बाद हो रहे हैं, आइएगा बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। पहली गलती, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ ना पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और ऐसे ही दाखिल हो गए, वो दुआ वगैरह नहीं पढ़ते हैं। मालूम है दुआ ना पढ़ने का नुकसान क्या है? देखिएगा, टॉयलेट के अंदर खबीसनी और शरीर किस्म के जिन और जिन्नातनी वगैरह रहती हैं, जिससे कि अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी तो वो असरअंदाज हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों पर हवाई असर हो गया, जिन्नात का असर हो गया, खबीस आ गया, बहुत सारे बच्चों पे, बड़ों पे ये चीज़ें कहाँ से लिपट जाती हैं? क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं और बस ऐसे ही आना जाना हम चालू रखते हैं। आइएगा मैं आपको बता दूं, जब भी आप टॉयलेट जाएं तो टॉयलेट में दाखिल होने से पहले आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इस दुआ को आप पढ़ा करें, जिसका मतलब होता है, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस और खबीसनियों से, शरीर किस्म के जिन्नात और जिन्नातनियों से। ए अल्लाह, तो मुझे अपनी पनाह में रख। ये दुआ हम पढ़ लेते हैं। और जब हम बैतुल खला में, टॉयलेट में दाखिल हों तो पहले हमें दाहिना पैर नहीं रखना है, बल्कि बाएं पैर से दाखिल होना है, यानी उल्टे पैर से दाखिल होना है। जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब भी आप बैतुल खला में जाएं तो पहले बाएं पाँव से पहला बायां पैर जो है रखें, यानी उल्टा पैर आप बैतुल खला में रखें और दाहिना पैर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और आप बयान फरमाती हैं, अगर हम दाएं पाँव से दाखिल होते हैं बैतुल खला में तो ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी होगी। तो हमें करना क्या है, टॉयलेट में अगर आप जाएं तो उल्टा पैर यानी बायां पैर पहले आपको दाखिल करना है, और जब उधर से वापस आए निकल के तो सीधा पैर पहले निकालना है। अब इसी तरीके से जो नमाजी हजरात हैं, जब वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो पहले जो है दाहिना पैर मस्जिद में दाखिल करते हैं, और जब उधर से नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं तो फिर उल्टा पैर पहले निकालते हैं। तो ये तरीका होता है, समझ गए। अब आइएगा यहाँ पर क्या चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी तो जो शरीर किस्म के जिन और जिन्नातनी या फिर खबीस और खबीसनी हैं तो उनका असर, उनका साया वगैरह आपके ऊपर हो सकता है। आपको वो परेशान कर सकते हैं, आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मान लीजिएगा किसी बच्चे पे, किसी लड़की पे, किसी औरत पर अगर असरअंदाज हो गए तो क्या होता है, जगह जगह इलाज कराते हैं, बीमारी लग जाती है, और कितने पैसे यूँ समझिएगा कि जगह जगह पर अपने बच्चों को ठीक कराने के लिए आप लगा देते हैं। इससे क्या होता है, घर ही तो बर्बाद होता है। तो इसी तरीके से ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता, लोगों को इसे हल्के में लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपके साथ अगर आप ये काम नहीं कर रहे थे, दुआ वगैरह नहीं पढ़ के जा रहे थे, तो प्लीज़ आप दुआ ज़रूर पढ़िएगा। अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखाएं और अपने घर की औरतों को भी ये दुआ सिखाएं, और अपने यूँ समझिएगा कि जितने भी घर की फैमिली वाले हैं सबको ये दुआ सिखाएं कि जब भी टॉयलेट में जाएं तो फिर इस दुआ को पहले पढ़ लें, उसके बाद में टॉयलेट में दाखिल हों। तो इसीलिए देखिएगा, लिखा है कि अगर कोई शख्स टॉयलेट यानी बैतुल खला में जाते वक्त दुआ नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो वो उसके ऊपर खबीस या खबीसनी का असर भी हो सकता है, इसलिए बचना ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरी गलती, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर ढाक के टॉयलेट नहीं जाते, नंगे सर ही टॉयलेट में चले जाते हैं। अब नंगे सर जो लोग टॉयलेट में जाते हैं उनके साथ क्या होता है, तो देखिएगा इसके ताल्लुक़ से लिखा है कि सर ढक के टॉयलेट में जो लोग नहीं जाते तो उन्हें निसियान की बीमारी लग जाती है।
ٹھیک ہے، نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نسیان کی بیماری کا مطلب ہوتا ہے یعنی بھولنے کی بیماری۔ جیسے مان لیجئے گا آپ باہر سے آئے، آپ کے ہاتھ میں بائک کی چابی ہے یا کار کی چابی ہے، اور آپ کسی کام سے آئے تھے اور آپ نے وہ چابی کہیں پر رکھ دی یا ٹانگ دی اور آپ بھول گئے۔ اب آپ کو جانا جلدی واپس، اب آپ دیکھتے پھر رہے ہیں کہ یار چابی میں نے کہاں رکھ دی، یہیں رکھی تھی، کہاں رکھی تھی، پورا گھر ڈھونڈ رہا ہے لیکن چابی مل ہی نہیں رہی۔ تو پتہ کیا چلتا؟ لاسٹ میں پتہ یہ چلتا کہ چابی جیب میں ہی نکلتی ہے۔ چابی ہم نے جیب میں رکھ لی، پورے گھر میں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جیب میں اس لیے رکھ لی تھی کہ میرے پاس ہی رہے گی تو میں جلدی سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، لیکن وہ ذہن سے بات نکل گئی، آپ بھول گئے، آپ گھر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جہاں آپ چابی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو سر ڈھانک کے جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے نسیان کی بیماری نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ننگے سر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں نا، تو انہیں بالوں کے جھڑنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بال جھڑنے لگتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار ہم تو ننگے سر ہی جا رہے تھے اب تک، ہمارے تو کوئی بال نہیں جھڑے، تو ایسا مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے، ایسا مت سمجھیے گا۔ لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایتیں فرمائی ہیں، ضروری چیزیں بتائی ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے۔ ایسا نہیں کوئی بندہ اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ غلطی ہوگا، ڈھیل بھی دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب وہ ان کی پکڑ ہوتی ہے نا، اور جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اور ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا آپ امریکہ کے اندر، جاپان کے اندر آپ دیکھیے گا، آپ گوگل پہ سرچ کریں، وہاں کے لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہیں نا تو اپنے سر کے اوپر ماسک لگا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل کے اندر جب آپریشن لوگ یہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں نا، تو ان کے سروں پر ماسک لگا رہتا ہے، اس طریقے سے ماسک لگا ہوا ہوتا ہے، بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کے۔ تو وہاں پر جاپان، امریکہ کے اندر یہ جو لوگ ہیں جو ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں نا، تو وہ بھی سمجھ گئے کیوں اچھا ماسک لگا کر وہ لوگ ٹوائلٹ میں کیوں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے، اس کے تعلق سے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وائرس ہوتا ہے، گندی جگہ پر کیا وائرس نکلتا ہے، اور وہ وائرس بالوں کی جڑوں کے ذریعے سے انسان کی باڈی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انسان کے شریر کے کسی بھی حصے میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ماسک لگاتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن اللہ کے نبی نے اب سے 1450 سال پہلے ہمیں ٹوپی اوڑھ کر کے ٹوائلٹ میں جانے کا حکم فرمایا کہ جب بھی آپ بیت الخلاء جائیں تو اپنا سر ڈھانک کر کے جائیں۔ آج ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے تو آج یہ ماسک لگا کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں ساری تعلیم دے دی، سب چیزیں بتا دی۔ یہ آپ کی اور ہماری مرضی، ہم عمل کریں نہ کریں، لیکن اللہ کے نبی کی باتوں پر جو عمل کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے سنتوں کو، تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرنا، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں، ٹھیک ہے۔ تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنے سے بھی بہت ساری بیماریاں داخل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ نہ کی جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ، بیت الخلاء جاؤ، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹ کرو۔ اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ آج بعض لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے روحانی نقصان بھی ہوتا ہے انہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قبلے کی طرف منہ یا پیٹ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 4، پیشاب اور ٹوائلٹ اطمینان سے کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ آئیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جاتے کے ساتھ ہی تیزی کے ساتھ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر آ جاتی ہیں، اور جب پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر آتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس سے کپڑے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو لوگ نہیں بچتے ہیں تو قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی چھینٹوں سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو نہیں بچا رہے ہیں، اپنے جسم کو نہیں بچا رہے نا، تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے جائیں تو اطمینان اور سکون سے پیشاب کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر یا آپ کے بدن پر نہ آ جائیں۔ نمبر 5، غسل خانے میں آپ کو پیشاب نہیں کرنا ہے۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا۔ مجبوری میں
اگر ہو کوئی بیماری ہو تو الگ بات ہے، کوئی عذر شرعی ہو تو الگ بات ہے، لیکن کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ نوجوان کیا ہیں کہیں بھی راستے میں ادھر ادھر پیشاب کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ نمبر 7، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا ضرور پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں جو گولیاں کھا کر، دوا کھا کر کے انہیں پیشاب اترتا ہے، دوا کھا کر کے انہیں ٹوائلٹ آتی ہے، لیکن اللہ کا شکر آپ ادا کریں کہ آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، بنا دوا کے ہی آپ فارغ ہو کے آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگوں کو پیٹ کی بیماری ہے، کتنے لوگوں کو پیشاب اور ٹوائلٹ کی دقت آ گئی ہے، کتنے لوگوں کے آپریشن کھل چکے ہیں، پیشاب اور ٹوائلٹ کا راستہ الگ سے نکالا گیا ہے۔ تو ہر وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں بیماریوں سے، اور ہر وقت ڈرتے رہیں، خوف کرتے رہیں، اور اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں نا، وہ دعائیں آپ ضرور پڑھا کریں۔ اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، گھر کی حفاظت ہوگی، اور آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے، اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے، تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ حضرت انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم عمل ضرور کریں گے، جب بھی ٹوائلٹ جائیں گے تو دعا پڑھ کے ہم ضرور جایا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔